باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامت وأن اعمال بنی آدم وقولہم یوزن. بعض نسخے میں واقوالہم توزن ہے. آپ ایسے ساڈے کو قول ہے اعمال بھی جمع ہے نا کہ اس طرح واقوالہم توزن. وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیت ویقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر. حدثنا احمد بن اشکاب حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرة رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں اپنی خواہش کے مطابق جب کسی چیز کا درس دینا ہوتا ہے تو میں مطالعہ کرتا ہوں. سوچو بچار الحمدللہ اچھی ہے، لیکن کئی پہلو جو ہیں وہ کمزوری کے پیدا ہو گئے ہیں. اگرچہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. 50 سال چھوڑ کر میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً 60 سال سے جو ہے وہ بیمار ہوں. 1962 آپ دیکھیے آج سے 59 سال پہلے کی بات ہے. میں نے سرگودا کی سب سے بڑی مسجد جو میرے تائزاد بھائی بہنوئی حافظ اسماعیل روپڑی نے بنائی تھی، ان کی وفات ہوئی ہے 4 جنوری 1962 کو. 4 شعبان تھا. وہاں کے جو انتظامیہ تھی انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ حافظ اسماعیل کے خاندان سے کوئی شخص جو ہے یہاں قرآن سنائے. تو الحمدللہ جوانی کی عمر میں روزانہ 6 گھنٹے کا سفر ہوتا تھا. روزانہ جو ہے وہ سرگودا جاتا، شام تراویح کے وقت وہاں پہنچ جاتا. موسم اگرچہ سردی کا تھا لیکن ہم نے تھوڑی سی تراویح جو ہے وہ 8 بجے تقریباً رکھی ہوئی تھی. تو اور آپ دیکھیے کہ صبح کی نماز سے پہلے میں بس میں سوار ہوتا تو 11 بجے میں یہاں پہنچتا، اور 11 بجے سے لے کر جو ہے وہ پھر 2 بجے تک میں بڑے بھائی جو تھے وہ تو مشرقی پاکستان ہوتے تھے، اس لیے میں گھر میں آپ جو سمجھیے کہ بڑا تھا. اللہ نے والد صاحب کو بھی بلا لیا، وہ تو اس سے 3 سال پہلے اللہ کے پاس جا چکے تھے. اور اس کے بعد جنہوں نے بڑے پیار محبت سے میری تربیت بھی کی، حافظ اسماعیل روپڑی، تو وہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے. تو اس لیے یہ جتنے بھی کام ہوتے ہیں نا دفاتر کے ادھر ادھر کے سیٹلمنٹ، یہ جتنے بھی لوگ مہاجرین ہیں، امرتسر کے مہاجر ہیں نا، تو جتنے بھی مہاجرین ہیں ان کے بڑے مسائل تھے. تو وہ مجھے روزانہ 11 بجے سے لے کر 2 بجے تک میں دفاتر میں، اور 2 بجے میں پھر سوار ہو جاتا بس پر، اور وہاں میں 8 بجے پہنچ جاتا. اور اللہ کا شکر ہے کہ یادداشت ایسی تھی پر پورا مہینہ میں نہ دیکھوں تو تراویح میں پڑھا لیتا تھا. ہاں تو مگر دیکھیے اللہ نے سب کچھ دکھا دیا ہے. اب صورت آ رہی ہے کہ آپ کے سامنے ہے، میں کیا آپ کو بتاؤں.
تو لیکن انسان جو ہے وہ بجائے اس کے کہ اپنی کمزوریاں جو ہے ان پر وہ غم کرے، اللہ کی نعمتیں دیکھے. اس لیے کہ من نعمرہ ننکسہ فی الخلق، جس کو اللہ عمر دیتے ہیں تو اس کی رضا پر بڑا مطمئن ہوں. وہ اس لیے کہ اگر مجھ میں یہ کمزوریاں نہ ہوں تو جو نعمت اللہ نے دی ہوئی ہے نا، میں شاید کسی تکبر میں پڑ جاؤں. میں اس وقت بیان نہیں کرنا چاہتا مجھ سے جو حادثے ہوتے ہیں، تھوڑی سی بات پر لوگ کتنے فن خواہ بن جاتے ہیں. مجھے اللہ کا شکر ہے کہ اس وجہ سے بہت کچھ کنٹرول میں رہتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین. چلیے، میں نے آپ کو یہ بات اصل میں جو سنائی ہے وہ اس لیے سنائی ہے کہ استادوں کی جو تربیت، خاص طور پر والد تو پوری کوشش کرتے ہیں نا کہ کسی طرح بیٹا جو ہے وہ میرے مزاج کے مطابق ہو، جس کو وہ بہترین سمجھتے ہیں. تو والد صاحب کا مزاج جو ہے وہ یہ نہیں تھا فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، بلکہ وہ اس سے چڑھا کرتے تھے. کہتے تھے کہ عوام کے سامنے ایک دفعہ اختلافات پیدا کر کے اس کے بعد پھر آپ تطبیق دیتے ہیں، یہ صرف ذہنی انتشار ہے. اب سیدھی سی بات ہے کہ انتشار جو علماء کے لیے ہوتا ہے، اس کے اندر آپ تطبیق دیکھ کر جو حاصل معنی ہے اور جو خلاصہ ہے وہ سمجھائے کسی کو. یہ ان کا ویسے مزاج تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ویسے بھی اپنی تدریس میں، اپنے خطبے میں وہ کبھی یہ نہیں ہوتا تھا کوئی ادھر کی بات پکڑ لی. ایک بات شروع ہوئی ہے جیسے کہ بس کتاب لکھنی ہو، ترتیب وار خطبہ بھی دے دینا. تو میری تربیت تو یہ ہوئی ہے، باقی اللہ تعالیٰ میری اصلاح کرے. کوئی انسان بھی کامل تو نہیں ہوتا. میں نے اس لیے بات کہی ہے کہ میں نے کہا آخری باب ہے تو اس کے لیے ذرا بھرپور مطالعہ کر لیتا ہوں. اس میں جو عام طور پر کتابیں ہمارے پاکستان میں لکھی گئی ہیں، بعض لوگوں کی بات کرتا ہوں، اتنا اختلافات کی بھرمار جمع کر دی ہے ہر چیز کے اندر. اس کا معنی پتہ کیا ہے کہ یہ کتاب آپ نے پھر صرف اپنا علم جو ہے آپ نے دکھا دیا ہے. تو اس لیے اصل بات جو ہے وہ یادداشت علم کی حفاظت کے لیے تو بڑی عمدہ ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی یادداشتیں جو ہیں ان کا مظاہرہ کریں. حالانکہ اصل جو چیز ہے نا وہ وعی ہے. وعی، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ دادا کی دعا، یا اللہ میری اولاد کو جو ہے قرآن کا حافظ اور محافظ بنا دے. وعی کے اندر یہ حافظ اور محافظ دونوں معنی ہیں. محافظ کہتے ہیں جو اس پر عملی اعتبار سے بھی جو ہے وہ اس پر عمل پیرا ہو، اور یہ چیز یعنی وعی، ویا کہتے ہیں برتن کو. برتن کیا کرتا ہے؟ ایک چیز کو اس طرح اکٹھا کر لیتا ہے. تو یہ مطلب یہ ہے کہ ایک انسان ایک چیز کو اکٹھا کر کے، استاد کا کام یہ ہے کہ وہ اس معاملے میں خود محنت اور کوشش کرے، اور جو سامعین ہیں یا اپنے تلامذہ ہیں ان کو مشکل میں نہ ڈالے. ہاں، اگر کوئی اعتراض لوگوں میں مشہور ہو، کچھ شبہ لوگوں میں مشہور ہو، تو وہ اپنی شہرت کی بنا پر جو ہے اس کا جواب دینا چاہیے. بلکہ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ سر سید ہو گیا، غلام محمد پرویز ہو گیا، یہ غامدی روشنی جو وہی کیا اس کے اندر تحریف اور کر کے الحاد کا شکار ہوئے ہیں. بالکل یہ لوگ جو ہیں دین سے جاہل اجہل ہے، لیکن جب عوام ان کے پیچھے لگتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق نہیں بیان کرنا ہوتا ہے، انہوں نے تو دیکھنا ہوتا ہے کہ بھی ہمیں یہ سپر قوتیں جو ہیں جن کے ہم ایجنٹ ہیں وہ کیسے خوش ہوتی ہیں. ہر وہ چیز جو فساد کی ہے وہ انہوں نے بیان کرنا ہوتی ہے.
میں صرف آپ کو غامدی کی ایک مثال دے دیتا ہوں. غامدی کہتا ہے کہ جی دہشت گردی اس کے لیے تو ہر سارے دہشت گرد ہے، لیکن جو بہت بڑی مصیبت ہے نا جو اس نے ڈالی ہے وہ یہ ڈالی ہے کہ یہ جو فلسطینی ہے نا یہ بڑے دہشت گرد ہیں. کیوں کہ بیت المقدس جو ہے یہ یہود کا قبلہ ہے. آپ کا قبلہ بیت اللہ ہے، آپ اپنے قبلے کو سنبھالیں، ان کا قبلہ کیوں چھینتے ہیں؟ تو اس لیے اس پر اب جو ہے وہ یہ مسئلہ پیدا ہو گیا. جب مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، اسی طرح غلام احمد پرویز نے اور سر سید نے ان لوگوں نے مسائل پیدا کیے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ تمام ان کے فلسفیانہ افکار کا جو ہے فلسفے سے رد شروع کر دیں. مختصر سے مختصر صورت میں یہ ہے کہ جو ان کی شبہات ہیں نا اس کا بہت ہی جواب جو ہے وہ مختصر ہونا چاہیے. جو کم از کم جو مخلص لوگ ہیں ان کو مطمئن کر دیں. باقی جن کے اندر اخلاص نہیں ہے وہ تو کبھی مطمئن ہوتے ہی نہیں. تو میں اس لیے اس تمہید کے بعد آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ موازین میزان کی جمع ہے، میزان ترازو کو کہتے ہیں، اور قسط جو ہے اس کے معنی انصاف کے ہیں. قیامت کے دن انصاف کی غرض سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ترازو رکھیں گے. نہیں لیوم القیامہ جو ہے یہ آپ یوں سمجھیے کہ انصاف جو ہے وہ قیامت کے دن کے لیے ہوگا. اس لیے کہ دنیا میں جتنا کچھ ہو جائے کبھی بھی عدل قائم نہیں ہو سکتا، یہ نہیں پورا فیصلہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ چیزیں بہت سی باطنی ہوتی ہیں اور باطن کا فیصلہ انسان نہیں کر سکتے. کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایمان اور نفاق کے فیصلے کریں گے. میں ویسے آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ اسلام اور کفر کے جو موٹے موٹے مسائل ہیں، لیکن اس کا جو باطن ہے نا وہ ایمان اور نفاق کی تفصیلات ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے. قرآن کریم میں یہ تصریح موجود ہے، یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ منہ بند کر دیں گے اور یہ ہاتھ پاؤں جو ہے نا یہ جو ہے یہ بولنا شروع کریں گے. اس لیے کہ انسان جو ہے جب جو حرکتیں کرتا ہے، چل کر جاتا ہے کہیں، یہ ہاتھ پاؤں کا کام ہے. تو ہاتھ پاؤں کہیں گے کہ جی کہ ہم اس کے ہاتھ پاؤں ہیں اور ہم گئے تھے. اب اس کا کیا جواب ہوگا؟ اب کچھ بھی نہیں ہوگا. کہ اس لیے کہ جو استعمال کیا ہے، جن کو استعمال کیا ہے، جو آلے ہیں، وہی جو ہے گواہی دینے لگے. میں نے یہ آپ کو بات اس لیے بتائی ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. کہنے کو یہ آپ کے علم میں ہے کہ انسان کی ایک ذات ہے اور پھر اس کے بعد اپنے اعمال کے اعتبار سے، اپنے حیثیت کے اعتبار سے انسان ایک شخص ہے. شخص جو ہے وہ ایک اس کی حیثیت ہوتی ہے، اسٹیٹس جسے کہتے ہیں. اور
انسان جو ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ برائیاں، ظلم و ستم، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ چھپی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، میں نے یہ آپ کو ایک آیت اس لیے پڑھ دی ہے کہ تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اللہ تعالیٰ وہ جو ہمارے ہاتھ پاؤں کے کیے ہوئے اعمال ہیں ان کو ایک شکل جو ہے وہ دیں گے، کیونکہ مخلوق ہے۔ اللہ کے بارے میں تو جسم کا لفظ ہم استعمال نہیں کرتے، لیکن مخلوق کے بارے میں ان کی یہ جسم بن جائیں گے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ زبان بند اور ہاتھ پاؤں جو ہے وہ بول رہے ہیں، یہ جسم بن جائیں گے۔ اور جب یہ اللہ کے لیے یہ قوت موجود ہے کہ اللہ جو ہے وہ کسی اس چیز کو جو کسی کے ساتھ منسلک ہوتی ہے اسے الگ کر کے الگ جسم بنا دے۔ اب جیسے دیکھیے نا، یہ ہاتھ پاؤں انسان کے اندر ہیں، انسان کی اعضاء ہیں، اس کے ارکان ہیں۔ اب یہ کہ اب انسان سے الگ ہو کر اس کے خلاف وحی دے رہے ہیں، حالانکہ جہنم میں اسی جسم نے جانا ہے جس میں ہاتھ پاؤں بھی ہوں گے۔ تو اس لیے میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی اشکال اس لیے نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور دوسری بات میں نے آپ کو یہ بتانی ہے کہ میں نے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو وہ حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا دفاع کر رہے ہیں، میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایک لغوی معنی ہوتا ہے با محاورہ۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر با محاورہ اس کا مفہوم پیش کیا جائے تو ہوتی تو اس کی بنیاد لغت ہی ہے، لیکن با محاورہ میں اس کا جو اصل مفہوم ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ امام بخاری کا انداز یہی ہے، جب بھی کوئی تشریح کریں گے با محاورہ، اس مراد کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اس طرح کی تشریح کریں گے۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہوا ہے کہ ایک مفہوم تو وہ ہے جو ہم عربی زبان کے اعتبار سے مراد لیتے ہیں، ایک مفہوم یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوازمات ہوں یا لوازمات نہ ہوں، کچھ متعلقات ہوں، وہ اضافی چیز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ عرش پر جو ہیں وہ استوار ہیں یا انہوں نے قرار پکڑا ہے، یہ سارے جو معنی ہیں یہ کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جب کوئی حکمران دنیا کے اندر حکمرانی کرتا ہے تو اس کا بھی ایک عرش ہوتا ہے، تخت، اس کا ایک تخت ہوتا ہے، اور یہ تخت جو ہے یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ آج کل ایک بڑی تکلیف جو ہے ملکہ برطانیہ کو یہ ہے کہ ملکہ برطانیہ کا ایک مجسمہ جو ہے وہ کہیں موجود ہے۔ یونیورسٹیوں کے طلبہ جو ہے وہ مظاہرے کر رہے ہیں کہ یہ خاندان ہم پر سوار، اتنا مقدس بنا ہوا ہے یہ خاندان، کرتا
کرتا کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ نظام تو ان کا سارا جو ہے وہ وزیر اعظم کے ذریعہ سے جو ہے وہ چلتا ہے. یہ تو خالی نام ہی ہے، صرف تقدس. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مجسمہ بھی ہٹا دیا جائے اور اس خاندان میں سے کسی کا مجسمہ جو ہے وہ اب نہ رہے. مطلب ان کا یہ ہے کہ ہم کم از کم اس خاندان کی غلامی جو ذہناً غلامی ہے وہ ہم اس سے آزاد ہو جائیں. لیکن ماشاءاللہ ہم بڑے جو ہیں وہ وفادار ہیں. یہ جو حکمران ہوتا ہے اس کے لیے لفظ ایک استعمال ہوتا ہے، آپ نے بھی بہت سنا ہے، والی. والی آپ کو شاید احساس ہی نہیں ہوگا کہ والی سے ایک لفظ نکلتا ہے. والی تو ہوتا ہے نا حکمرانی کرنے والا، اس کی جو حکمرانی کا سارا منصب، جو اختیارات اور اس کی جو کارکردگی ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں ولایا. ولایا ولایا بھی ہے، تھوڑا سا فرق ہے، لیکن اس وقت میں اس فرق میں نہیں پڑتا. ہمارے ہاں جو ہے وہ ابھی تک ایک لفظ جو ہے وہ چلتا ہے. آپ جا کر پوچھتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے جو ولایتی ہے کہ دیسی؟ بھائی کیا مطلب ہے؟ آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ آپ اصل میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو ترقی یافتہ ہمارے آقا ہیں، جو ہمارے والد رہے ہیں، اب بھی وہی ہیں. یہ جو صرف اتنا فرق ہے کہ وہ خود گورے تھے، اب جو ہمیں سب کو جو ہے وہ، ویسے ہم کالے نہیں ہیں سارے، لیکن ہم سب کو جو ہے وہ کالے بنا کر کہا جاتا ہے کہ یہ اصل میں اسی کے غلام، اسی کے پربردہ. اس لیے کہ جب تک نظام تعلیم لاڈ میں کالے کا چلتا ہے اس وقت تک تو نظام تعلیم سے ہی جو ہے وزن سازی ہوتی. تو میں ویسے آپ کو یہ کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ ہمارے ہاں میک 2 شخصوں کے ساتھ چلتا ہے اور وہ دونوں سب سے زیادہ بڑے خبیث ہیں. ایک لارڈ میکالے، یہ وائسرائے رہا ہے، ویسے یہ تھا قانون دان، لیکن اس نے کیا کام کیا کہ پورے ملک کے اندر جو ہے وہ انگریزی زبان جو ہے اس کا آرڈر جاری کر دیا کہ ہر کام انگریزی زبان میں. نتیجہ کیا نکلا کہ آج ہمارے ہاں جو ہے وہ جو انگریزی زبان جانتا ہے وہ عالم ہے، اور جو انگریزی زبان نہیں جانتا وہ جاہل ہے. ہماری حالت یہ دیکھیے کہ ہمارے دینی مدارس کے جو ذمہ داران ہیں انہوں نے کتنی بڑی ہم پر مصیبت رکھی ہوئی ہے. اور زبانیں عربی ہو، اردو ہو، کسی میں جو ہے وہ جو ایک معیاری درجہ ہوتا ہے نا، ویسے تو سیکنڈری بھی ہوتی ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ مڈل بھی ہوتا ہے، مڈل سے پہلے پرائمری بھی ہوتی ہے. اس کے اندر یہ ساری چیزیں معیاری نہیں ہوتی، یہ صرف کسی بچے کو جو ہے وہ چلانے کے لیے ہوتی ہیں. اس لیے برطانیہ وغیرہ جو ملک ہے نا، 12ویں جماعت تک امتحان نہیں ہوتا. آپ حیران ہوں گے، 12ویں جماعت تک عمر کو دیکھتے ہیں، اس عمر کے مطابق اسے بٹھا دیتے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تو صرف چلانا ہے اس کو. تعلیم جو اصل شروع ہوتی ہے وہ 12ویں کے بعد شروع ہوتی ہے. تو کہنے کا مقصد ہے اس کو بولتے ہیں گریجویشن، لائسنشیٹ، اجازہ. یہ سارے جو نام ہیں، اس بیچلر کا معنی ہوتا ہے کہ یہ جو قوی ہوتا ہے نا، خاص طور پر جزا جسے کہتے ہیں، جزا. بیچلر کے معنی ہوتے ہیں جزا. لو کن تو ہینا دن جزان، ورقہ بن نوفل کے الفاظ. تو ایک وہ، اور ایک سب سے زیادہ جو ہمارے ہاں معزز ہے نا، وہ
سیاست جو ہماری سیاست کا کرتا درتا ہے نا وہ میکیاولی ہے. پہلا میکالے ہے, دونوں کے شروع میں میک لگتا ہے, اور دوسرا میکیاولی ہے. اور ہمارے ملک کا سب سے بڑا فساد جو ہے وہ کیا ہے؟ میکیاولی. لیکن آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ملک میں جتنا میکیاولی سیاست کا کوئی عملی طور پر ماہر ہوگا وہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ شاندار حکومت کرتا ہے. میں صرف آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. پیپلز پارٹی کا جو, چلیے میں نام لے ہی دیتا ہوں, زرداری, یہ جو کسی کی حکومت اتنے اطمینان سے پوری نہیں ہوئی جتنی زرداری نے پوری کی ہے. حالانکہ یہ وہ شخص ہے کہ اگر میں آپ کو اس کے واقعات بتاؤں تو آپ کانپنے لگیں. بے نظیر وزیر اعظم تھی اور یہ اس نے کیا کچھ نہیں کیا, بے نظیر کے بھائی کو اس نے مروا دیا. اور یہ تو چھوٹی سی بات ہے, یہ بے نظیر, ورنہ میں بیان نہیں کر سکتا. میں نے شاید آپ کو ایک واقعہ بیان کیا تھا, جس شخص کو اس نے جو ہے وہ قابو کر کے پھر بم باندھ کر جو ہے وہ چیک کاٹ کر اس کے سارے پیسے جو ہے وہ نکلوا لیے تھے. وہ کیس بھی ہے, باقاعدہ ہی کیس ہے, لیکن صدر ہونے کی وجہ سے سارے کچھ معاف کرا گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے زیادہ ناکام اس سیاست میں کون ہے؟ جو سچ بولے, جو دھوکہ اور فریب نہ کرے, وہ سب سے زیادہ ناکام ہے. تو میں صرف اتنی بات بیان کر کے میں اپنے سبق کی طرف آتا ہوں. آپ کو شاید علم ہے کہ ضیاء الحق نے ہمارے ساتھ کیا نیکی کی تھی علماء دین کے ساتھ, کہ ان کی جو آخری سند ہے اس کو ایم اے اسلامیات اور عربی کے برابر تدریس کی غرض سے یا ریسرچ کی غرض سے, ایم فل اور پی ایچ ڈی کی غرض سے تسلیم کیا اور کروایا. میرے پاس سارے نوٹس, 19 یونیورسٹیاں ان کو حکم ضیاء اللہ کا جاری ہوا تھا, پنجاب یونیورسٹی, بڑی بڑی یونیورسٹیاں تمام نے جو ہے وہ اس کو تسلیم کیا. اس کے بعد پرویز مشرف نے یہ حرکت کی 2005 کے اندر کہ اس نے کہہ دیا, حالانکہ اس سند کے علاوہ, عالمیہ کی سند کے علاوہ پہلے کوئی سند جو ہے وہ منظور شدہ نہیں ہے, لیکن اس نے کہا منظور شدہ ہے کہ نہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ تینوں سندیں بھی ساتھ لائیں. اچھا, اب وہ تینوں سندیں جو ہیں جب وہ بھی ساتھ لائیں, منظور شدہ ہے نہیں وہ. اب اس کے بعد ہمارے ان نمائندوں نے, جو وفاقوں کے نمائندے کہلاتے ہیں, میں نام نہیں لیتا, انہوں نے ہمارے ساتھ جو بہت بڑا ظلم کیا وہ کیا. دیکھو نا, صورتحال یہ ہے کہ انگریزی پڑھو تو علم, اگر عربی پڑھو تو جہالت. ہمارے ساتھ ظلم یہ کیا کہ انہوں نے عالیہ صنعت کے لیے تسلیم کرتے ہوئے کہ کسی یونیورسٹی سے یہ بی اے ضرور کرے گا انگریزی میں, انگریزی کے علاوہ ایک سبجیکٹ اور اس کے علاوہ 2 سبجیکٹ آپ سمجھیے, چلیے مختصر سی بات, وہ کرے گا تو پھر اس کو جو ہے وہ عالیہ کی سند ملے گی. یعنی کس طرح ہمارے ساتھ جو ہے وہ ظلم ہو رہا ہے. پہلے یہ ہے کہ پرویز مشرف نے ان 3 سندوں کو لازمی کر دیا, بھائی جب منظور شدہ نہیں ہے تو کیوں لازمی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے جو حرکت کی ہے صرف مفادات کے لیے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ اعلان کہتے ہیں, میں جب ہماری 3 میٹنگیں ہوئی نا پرویز مشرف سے, تو جب میرے ساتھ واپس آتے تھے تو اعلان کہتے تھے. میں انہیں کہتا کہ بھائی آپ برائیاں کر رہے ہیں پرویز مشرف کی, وہاں آپ نے مقابلے شروع کر رکھے ہیں تعریفوں کے, اور یہ سارے کا سارا طبقہ جو ہے یہ رفیع عثمانی اور یہ جو ہے یہ وفاق کا کون ہے سیکرٹری جنرل,
ہاں حنیف جلندری. میں کہتا ہوں کہ میں حیران ان کے منہ کی طرف دیکھتا تھا. تو اسی طرح جو خوش آمد کرنے والے ایک سے ایک بڑھ کر تھے، وہ اتفاق سے ہمیں مولویوں کو تو اتنی بڑی کافی ہے کہ اتنی بڑی وہ بسیں ہوتی تھی کہ اس میں صرف 4 آدمی بیٹھتے تھے، ہم کو جو لے کے جاتی اور لے کے آتی. تو وہ آدمی ایک آدمی جو ہے وہ برائی کر رہا تھا پرویز مشرف کی. میں نے کہا وہ ان لوگوں میں سے تھا جو سب سے آگے تھے تعریفیں کرنے میں، کہ جیسے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ اس ہیرے کو ہمارے ہاں جو ہے وہ بھیج دیا ہے. تو مجھے کہتا ہے کہ ہم یہاں جو ہیں وہ مشورے کے لیے نہیں آتے، ہم اپنے کاموں کے لیے آتے ہیں. ہمارے کام اس وقت ہوں گے جب ہم جو ہے وہ اس طرح کی تعریفیں کریں گے، خوش آمدیں کریں گے. بار تو میں بتاؤں کہ میرے سامنے ان لوگوں کا اقرار ہے. تو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا زیادتی کی ہے، یہ ہم سے پوچھے بغیر ان لوگوں نے جو ہے وہ سند عالیہ کے لیے، شہادہ عالیہ کے لیے جو ہے وہ انگریزی کی BA جو ہے وہ مان لی اور دستخط کر دیے. ان ساروں کے دستخط ہیں، حنیف جلندری کے بھی، یاسین ظفر صاحب کے بھی. میں اس لیے کہ یہ حنیف جلندری تو خیر ویسے ہی سب کا سربراہ بنا ہوا ہے، یاسین ظفر صاحب ہمارے وفاق الوزارت سلفیہ کے ہیڈ ہیں. تو اب وہی مصیبت بنی ہوئی ہے، بات کر نہیں سکتے، اسی لیے کوئی تحریک نہیں چلا سکتے. کیسے تحریک چلائیں گے؟ کہیں گے جی آپ نے دستخط کیے ہوئے، آپ کو کسی نے مجبور کیا تھا. اس کا معنی یہ ہے کہ اب کوئی آدمی عالمیہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ عالیہ کی سند حاصل نہ کرے، اور عالیہ کی سند حاصل کرنے کے لیے یونیورسٹی سے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ تو بات بہت ہی بڑا دھوکا ہے کہ یونیورسٹی کی آپ مخالفت کرتے ہیں. اللہ کیا آپ تو عالمیہ کا امتحان نہیں دے سکتے، سند نہیں حاصل کر سکتی جب تک کہ آپ کسی یونیورسٹی سے جو ہے، چارٹر یونیورسٹی سے جو ہے وہ آپ BA نہ کریں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے. اور اس کے بعد عامہ اور خاصہ کے لیے کیا ہوا ہے؟ عامہ اور خاصہ ان دونوں کی سند ہماری معتبر نہیں ہے. ایک انہوں نے وفاقی بورڈ بنا دیا ہے، سیکنڈری بورڈ ہوتے ہیں نا، انہوں نے ایک وفاقی سطح پر یعنی پورے پاکستان کی سطح پر ایک وفاقی بورڈ بنا دیا ہے. سند اتھارٹی وہ ہوگی، لیکن انہوں نے صرف دھوکہ دینے کے لیے کام کیا ہے کہ بھئی بات یہ ہے کہ یہ جو اس کے اندر تو پورے کے پورے وہ مضمون موجود ہیں جو میٹرک اور FA کے ہیں، لازمی مضمون. لیکن اگر کوئی مدارس جو ہیں وہ اضافی مضمون پڑھانا چاہتے ہیں، اس کا امتحان وہ لے لیا کریں. یہ دھوکہ ہے اصل میں. بھائی جب پورے کے پورے، کسی کو کیا ضرورت ہے کہ سند لینے کے لیے جو ہے وہ اضافی مضمونوں کا امتحان دے. لیکن یہ اس لیے وفاقوں کے جو ذمہ دار ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں تاکہ جو ہے وہ لوگوں کو دھوکہ دیں کہ جی کہ ہماری ساری سندیں منظور ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا یہی وجہ ہے کہ ابھی تک تو خیر گنجائش موجود ہے. کہتے ہیں کہ اس سال ختم ہو جائے گی یہی جو BA اور MA پرائیویٹ. کسی کو کیا ضرورت ہے جب پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں BA ہو رہا ہے؟ کیا ضرورت ہے خام خواہ وفاقوں کے چکر میں؟ وفاقوں کا مسئلہ تو سند کا ہے نا. وفاق اور تو کچھ بھی نہیں کرتے، پڑھاتے تو وہ نہیں ہے، خالی سب نہیں انہوں نے دینی. میں نے آپ کو اسی بتایا کہ چونکہ ہمارے ہاں ہمارے عام علماء قانونی ذہن نہیں رکھتے، اس لیے بالکل جو ہے وہ ان چیزوں کو نہ سمجھتے ہیں نہ غور و فکر کرتے ہیں. چلیے میں آپ کو جو ہے وہ ایک بات اور کر کے آگے بڑھتا ہوں. یہ جو ہے نا بات وزن کی، میں نے آپ کو ایک مثال تو دے دی ہے، لیکن میں ذرا ہمارا جو
اپنا معاشرہ ہے یا معاصر ماحول جو ہے، اس کی روشنی میں آپ کو میں کچھ چیزیں بتاتا ہوں. آپ کو جو ہے وہ شاید علم ہو کہ یہ ہمارا جو ہماری آنکھ دیکھتی ہے نا، ہماری آنکھ جو ہے جب دیکھتی ہے تو وہ جسے دیکھتی ہے اس کی پوری تصویر جو ہے نا وہ آنکھ کے اندر جاتی ہے. کہاں جاتی ہے؟ ہمارا یہ جو کرنیا ہے نا آنکھ کے، یہ جو درمیان میں کالا سا ہے، اس کے پیچھے ایک پردہ ہوتا ہے. یہ تصویر جو ہے وہاں جا کر بنتی ہے. یہ جو ہے نا دور کی نظر، قریب کی نظر، اس کے اندر جو زاویہ جو بنتا ہے، زاویہ، وہ زاویہ اصل میں آگے پیچھے ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جو شیشہ لگتا ہے وہ زاویہ کو متوازن کر کے جو ہے مدد کرتا ہے. تو میں بتائیں، اچھا اس کے اندر ایک اور بیماری ہے، وہ یہ ہے کہ سفید موتیا تو عام لوگوں کو ہوتا ہے، ایک کالا موتیا ہوتا ہے. کالا موتیا جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ باریک باریک رگیں ہوتی ہیں، ان کو انگریزی زبان میں وین کہتے ہیں. وین، یہ بہت زیادہ رگیں ہیں ہماری آنکھوں کے پیچھے. تو وہ وینز جو ہیں ان کی جو کارگزاری ہے اس کے اندر بڑھاپے کے ساتھ کچھ خلل پڑنے کی وجہ سے وہ وین جو ہے وہ اپنا دباؤ بڑھا دیتی ہیں، ان کا دباؤ بڑھ جاتا ہے. اور دباؤ بڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو پیچھے پردہ ہے جہاں تصویر بنتی ہے، جب اس پر دباؤ پڑتا ہے وہ سکڑتا ہے. پہلے ارد گرد سے سکڑتا ہے، پھر بعد میں اور سکڑتا ہے. اور اگر وہ زیادہ سکڑ جائے تو آدمی اندھا ہو جاتا ہے. ورنہ ابو الحسن ندوی اسی طرح اندھے ہو گئے تھے کالے موتیے کی وجہ سے. تو اچھا اس کو بولتے کیا ہیں؟ یہ جو وینز جو دباؤ ڈالتی ہیں نا اس کو بولتے ہیں ویٹ. میں نے اصل میں یہ آپ کو اس لیے سارا بتایا ہے کہ حالانکہ وہ کو تولا نہیں جاتا، صرف دباؤ ہوتا ہے. اصل میں ایک دباؤ جو ہے اس سے مراد ہے اصل میں وزن. دباؤ کی جو کمی بیشی ہے نا، جہاں دباؤ آپ جو ہے وہ زمین پر کوئی چیز رکھ کر اس پر دباؤ دیں، آپ جتنا دباؤ دیں گے وزن کی کمی بیشی اس کے مطابق ہوگی. اگر آپ پورا دباؤ دے دیں گے تو تاکہ اگر آپ طاقتور ہوں گے تو ایک ہمارے والد صاحب کے متعلق تجربے کیے جاتے تھے کہ یہ جو گائے ذبح کرتے ہیں نا تو اس کا جو چمڑا جو ہوتا ہے، وہ جو اس کا پھسلن والا حصہ ہے نا، اس پر جو ہے وہ ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے. باقی آدمی 8-10 جو ہیں وہ اس کا جو کنارے کنارے کی جگہ ہے نا وہ کھینچتے ہیں. اچھا ہوتی تو پھسلن ہے کیونکہ وہاں سب چربی بھی اور کچا چمڑا بھی. جو آدمی جو ہے وہ اتنا طاقتور ہو کہ طاقت لگا کر جو ہے وہ گرے نہیں، چمڑا پھٹ جائے ان کھینچنے والوں کی وجہ سے. میں بتاتا ہوں اس دباؤ کا نام ہے وزن. تو اس لیے جہاں کہیں دباؤ پڑے گا وہ وزن ہوگا. یہ اگر مخلوق کی بات نہ ہوتی نا تو میں انشاءاللہ یہ تشریح میں نہ کرتا، کیونکہ یہاں اللہ کا بس نہیں ہے، بلکہ یہ سب اللہ کی تخلیق ہے. میزان بھی اللہ کی تخلیق ہے. تو
جہاں تک قسط ہے، انصاف، وہ اللہ کا وصف ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ویٹ کا لفظ میں آپ کو، اب چونکہ بات ہو گئی ہے، مجھے یہ بڑا شوق ہوتا ہے کہ جب میں کوئی بھی کسی کے ساتھ بات چیت کروں، لوگوں نے برمار کی ہوتی ہے، کتابوں کی کتابیں بھری ہوتی ہیں، ایک ایک نقطہ اختلافات پیش کر کے اس کی توجیحات، حوالے. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ میرے والد صاحب نے جو میری تربیت کی ہے، میرا مزاج یہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو ایک سپریم کورٹ کے اندر جب میں پیش ہوا، یہ بلا سود بینکاری کی غرض سے، تو ایک بات وہاں بڑی چل پڑی، اور خاص طور پر تقی عثمانی کے ساتھ، چونکہ وہ بھی سپریم کورٹ کے ان ججوں میں شامل تھے. ہمارے ہاں یہ جو ایک مثال دیتا ہوں، ایک 100 روپے کا نوٹ ہے نا، اس 100 روپے کے نوٹ کی قیمت 30-32 سال کے اندر جو ہے وہ 3 روپے کے برابر رہ جاتی ہے. لوگوں نے اندازہ کیا ہے. اور اگر کوئی حادثہ ہو جائے، جیسے کہ لبنان میں حادثہ ہو گیا، تو لیرا جو ہے وہ ایک ہی رات میں جو ہے وہ 0 ہو گیا. افغانستان میں جو ہے حادثہ ہوا، جو افغانی کرنسی تھی وہ 0 ہو گئی. اسی طرح جو ہے وہ مثالیں بہت سی موجود ہیں. میں نے اس کے بارے میں کہ نوٹ کی ایک قیمت ہوتی ہے ظاہری، اس کو بولتے ہیں فیس، یعنی فیس ویلیو. مطلب ہے ظاہری طور پر یہ 100 کا نوٹ ہے. فیس کا معنی جو چہرہ جو ہے. لیکن ایک لفظ ہے ریئل ویلیو، حقیقی. وہ کیا ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر 100 روپے کا نوٹ آج سے 33 سال پہلے جو ہے، اگر آپ ضرب، چلیے 33 سال بعد کی بات کر لیتے ہیں، 33 سال بعد جو ہے وہ 3 روپے کے برابر ہوگا، تقریباً 3 روپے کے برابر. تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی قرضہ 30 سال کے بعد ادا ہو تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ. اچھا، میں نے اس کے بارے میں قرآن مجید سے اور خاص طور پر امام مالک کے حوالوں سے بات کی. تقی عثمانی جو تھے وہ عالم دین تھے، پریشان ہو گئے. جب میں نے زوردار بات کی یہ حوالے دے دے کر، ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ شخص یہ کام ایسا کرے گا. تو عدالت میں مجھے کہتے ہیں کہ اگرچہ میری کتابیں موجود ہیں، میں لکھ چکا ہوں، وہ اس بات کا قائل ہے کہ اگر آپ 1000 سال بعد بھی جو ہے وہ کسی چیز کی ادائیگی کرتے ہیں نا، تو فیس ویلیو جو ہے بس وہی کافی ہے. آج آپ نے 5000 روپیہ لیا ہے، اور اگر 100 سال بعد یا 1000 سال بعد آپ جو جس کی قیمت جو کچھ بھی نہیں رہ گئی، اس کو ادائیگی جو ہے وہ اسی نوٹ کی کے مطابق کریں گے. بلکہ میں نے عدالت میں ایک قصہ بیان کیا. قصہ یہ تھا کہ ایک عورت مصری، اس کا مہر تھا. بڑھاپے کے اندر میاں بیوی کے حالات کو تھوڑے سے اس لیے فرق پڑ جاتے ہیں کہ عام طور پر عورتیں جو ہے وہ مردوں پر چڑھائی کرتی ہیں اولاد کو ساتھ ملا کر. جھگڑا ہو گیا خامد کے ساتھ، مہر ادا نہیں کیا تھا خامد نے. تو 50 سال پہلے جو مہر باندھا گیا تھا، اس نے دعویٰ کر دیا کہ جی میرا مہر جو ہے وہ خامد نے ادا نہیں کیا، میرا مہر جو ہے وہ خامد سے دلوایا جائے. شاید طلاق دے دی ہوگی. واقعہ یہ ہے، باقاعدہ یہ اخباروں میں آیا ہے واقعہ یہ ہے کہ بہت محنت کر کے، کئی سال کی محنت کے بعد جو ہے وہ فیصلہ اس کے حق میں ہو گیا، عورت کے حق میں، کہ اسے مہر ملنا چاہیے. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہوا کیا. اس نے مہر لے کر ٹیکسی کرائی، اور وہ سارے کا سارا
جو اسے ملا تھا نا عدالت سے، وہ ٹیکسی والے کو دے دیا کرایہ. میں نے یہ واقعہ بیان کیا تو خاصی جو ہے وہ مطلب مذاق بن گیا. یہ منیر شیخ اور وجیہ الدین جو ہے نا، یہ مجھ سے بہت زیادہ متاثر ہوئے. یہ دونوں بھی اسی میں موجود تھے، اس لیے وجیہ الدین نے اپنے فیصلے میں کئی جگہ جو ہے میرا حوالہ دیا ہے. چلیے، لیکن تقی عثمانی صاحب نے جب دیکھا کہ یہ سارے متاثر ہو گئے تو کہتے ہیں جی میں انشاءاللہ تعالیٰ، مدنی صاحب یہ نہ سمجھیے گا کہ میں نے جو کتابیں لکھ دی ہیں، چونکہ میں یہ لکھ چکا ہوں، میں انشاءاللہ آپ کے دلائل پر غور کروں گا. لیکن نہیں، جب فیصلہ کیا تو ہو بہو وہی ہے جو اس کا اپنا ذہن تھا. میں آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں، اب یہ ایک میں نے آپ کو لفظ بتایا، ایک فیس ویلیو. اب آپ دیکھیے، ویسے ایک بہت بڑا شیخ الاسلام ہے، 2 شیخ الاسلام ہیں ہمارے ملک میں، تیسرا ایک بن رہا ہے ویسے. جی، ایک شیخ الاسلام ہے طاہر القادری، یہ پہلا ہے، یہ پہلا شیخ الاسلام ہے. اس کے بعد تقی عثمانی شیخ الاسلام ہے. چلیے، باقی جب بن جائے گا پھر اس کا بھی آپ کو بتا دیں گے. تو ساتھی بناتے ہیں، ہم آپ کو بنا دیتے ہیں. تو چھوڑے یار، مجھے اللہ پناہ دے. میں آپ کو پھر بتاؤں گا، اس کے بعد دوسری طرف چلی جائے گی. میں شیخ الاسلام بن چکا ہوں. نہیں ایسے نہیں بنا. آپ نے پھر دیکھیے نا بات، میں چاہتا ہوں سبق پہ. میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہو چکا ہے، میں لائن میں لگا ہوا تھا، لائنوں میں، تو میں نے شیروانی بھی پہنی ہوئی تھی، ٹوپی بھی پہنی ہوئی تھی. یہ ذرا معتبر لباس ہوتا ہے. تو وہ جو ہوتے ہیں نا نگرانی کرنے والے، میں اپنی شرافت کی وجہ سے ایک لائن کے اندر پیچھے تھا. ایک آدمی جو ہے وہ جو نگرانی کرتے ہیں، کسی کو پیچھے کر دیتے ہیں، کسی کو آگے کر دیتے ہیں. وہ آیا میرے پاس، کہتا ہے، مجھے کہتا ہے رو اول یا شیخ الاسلام. حالانکہ میرا سب کو تعارف ہی نہیں تھا، کوئی تعارف نہیں ہے، مجھے جانتا ہی نہیں ہے. عرب سے؟ ہاں طرف سے کہا، ہاں، ان دونوں کو طرف سے نہیں کہا. اب آپ نے اس میں بات چھیڑ دی ہے تو چلیے، یہ بھی ایک تاریخی واقعہ اس لیے ہے. حالانکہ میں نہیں اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھتا، اللہ مجھے معاف کرے، مجھے اللہ تعالیٰ اپنے عاجز بندوں میں شامل کرے. چلیے جی، میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ فیس ویلیو اور ریئل ویلیو کے اندر جو ہے وہ اصل جو بات ہے وہ کیا ہے. یہ اصل میں ایک حقیقت ہوتی ہے، اور حقیقت جو ہے وہ وزن ہوتا ہے، وہ وزن ہوتا ہے. یعنی اگر جو ہے وہ وزن کم ہو جائے تو ویلیو کم ہو جاتی ہے. اس کے لیے ویسے ایک انگریزی زبان کا، چونکہ ججوں کے سامنے اگر انگریزی بولی جائے تو مغروب ہو جاتے ہیں. ایک میں نے انگریزی شعر پڑھا، وہ شعر یہ تھا، منی ہیز functions for means measure standard store. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ جو ہوتی ہے نا ہماری کرنسی جو ہے، اس کو منی کہتے ہیں. منی کے 4 فنکشن ہیں. ایک یہ ذریعہ تبادلہ ہوگا نا، آپ نے جو ہے وہ یہ چیز خریدی، وہ ذریعہ تبادلہ ہے. مینز کہتے ہیں ذرائع کو. جو کرنسی ہے یہ تبادلے کا ذرائع کے طور پر استعمال ہوتی ہے. میئر اس کی جو ہے وہ پیمائش، مقدار، اس کی مقدار. اسٹینڈرڈ کا معنی اس کا معیار. اسٹور کہ وہ جمع بھی کی جا سکتی. یہ اگر 4 چیزیں ہونا تو پھر منی ہوتی ہے. میں نے اصل میں یہ ساری چیزیں جو آپ کو وزن کو سمجھانے کے لیے یہ آپ کو مثالیں دی ہیں. تو کہنے کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ اس کے بارے میں جو بات چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ ایک ہوتا ہے کسی کا بنیادی محاورہ جس کو ہم عرف کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے اس کے دیگر استعمالات. جیسے اللہ عرش پر قرار رکھتے ہیں، استوا کا معنی یہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ
اللہ کہ اللہ عرش کے ذریعے سے اس کائنات پر حکومت کر رہے ہیں. عرش کے ذریعے سے نہیں بلکہ جو عرش کے پاؤں کی جگہ ہے, عرش کے پاؤں کی جگہ کرسی, وسع کرسی السماوات والارض. اللہ نے اس کائنات کو جو ہے وہ حقیر بتانے کے لیے کہا ہے کہ اللہ کی کرسی جو عرش کے پاؤں کی جگہ ہے اس کے نیچے بھی یہ پوری کائنات ہے. تو میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ دو معنی ہیں. اگر آپ جو اس کا با محاورہ مفہوم ہے پہلا وہ مانتے ہیں, اس کے بعد آپ 10 معنی اور پیدا کریں, کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ اس کو نہیں مانتے پھر یہ وہ تعویل ہے جو حرام ہے. اختلاف اصل میں یہ ہے, میں نے آپ کو یہ بات اس لیے بتائی ہے کہ تازہ الاسلام پڑھیے, اس کے اندر ایک بڑی اہم بات آ گئی ہے. 2 عالم ہیں ہمارے چوٹی کے معروف شیخ الحدیث جنہوں نے کچھ 30 سال 40 سال 50 سال پڑھایا ہے, مولانا عبید اللہ عفیف اور حافظ عبدالسلام بٹوی. عبید اللہ عفیف صاحب نے مضمون لکھا ہے کہ یہ جو قرآن مجید میں جگہ جگہ آتا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ, اللہ تمہارے ساتھ ہے, أَيْنَمَا تَكُونُوا, نہیں وہ تو خیر اور بات ہے کہ ما من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو معكم, لا تحزن إن الله معنا. یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ جو ہے یہ اس کے معنی کیا ہیں؟ عبید اللہ عفیف صاحب نے جو ہے وہ بات کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکے, حالانکہ پتہ نہیں کتاب التوحید والے شاید 50 دفعہ پڑھائی ہو, لیکن اللہ نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے کہ مجھے اس کی پرواہ کوئی نہیں ہے کہ اس میں دن کتنے لگتے ہیں, انہوں نے ختم کرنی ہوتی ہے, اس لیے میں ان کی طرف سے ادھر پیش کرتا ہوں. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جب انہوں نے یہ مضمون لکھا تو جو الاجسام کے اندر کام کرنے والے لوگ ہیں جن کا ذوق ہے کچھ تھوڑا سا علمی, انہوں نے اسی مسئلے کے لیے جو ہے وہ حافظ عبدالسلام بٹوی کی تفسیر نکال لی. انہوں نے ایک جگہ پر جو ہے اسی معیت کا جو مسئلہ ہے نا اس کے اوپر بڑی اچھی بات کی ہے. الاجسام کے اندر انہوں نے کیا کام کیا کہ مولانا عبید اللہ عفیف کا مضمون دے کر اس کے بعد حافظ عبدالسلام بٹوی کی تفسیر میں سے وہ ساری بات جو ہے وہ دے دی. اب دونوں آ گئے ہیں. میں انشاءاللہ آپ کو کسی وقت درس میں سمجھاؤں گا کہ ویسے یہ ٹھیک ہے کہ حافظ عبدالسلام بٹوی عبید اللہ عفیف صاحب سے کافی بہتر ہے, یہ اللہ کی دین ہے, حالانکہ وہ عمر کے کافی بڑے ہیں ان سے, لیکن اس کے باوجود بھی میں اس پر تو آپ کو صرف یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ میت کا موضوع ایسا ہے جس میں شیخ ابن باز اور شیخ محمد صالح عثیمین کا جو ہے وہ اختلاف, مگر آج میں نہیں بیان کروں گا. یہ انشاءاللہ جب اس موضوع پر جو ہے وہ آپ کو بات کروں گا میں اس وقت میں بیان کروں گا کہ وہ اختلاف کیا ہے, اور انشاءاللہ اس اختلاف کے بعد جو ہے وہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ اس کے بارے میں کچھ لکھیں. دیکھیے اللہ توفیق دے, ابھی تو ماشاءاللہ ہمارے پہلوان صاحب جو ہیں وہ ایک اور مضمون میں پھنسے ہوئے ہیں. چلیے جی, یہ بات ہو گئی قسط مصدر. ایک بات میں آپ کو یہ بار بار بتاؤں کہ یہاں تو یہ بات نہیں ہے, یہ جتنے بھی نحو کے امام ہیں, یہ صرف کے جو امام ہیں, یہ امام بخاری, امام احمد بن حنبل وغیرہ کے ہم اثر لوگ ہیں تقریباً. اس لیے آج کے لوگ جو ہیں وہ تو جو اصطلاحات متاخرین نے بالکل الگ الگ کر دی ہیں ان اصطلاحات کا خیال رکھتے ہیں. امام احمد بن حنبل ہوں یا امام بخاری ہوں یا امام مالک ہوں, یہ لوگ جو ہیں وہ ایک جو حاصل ہوتا ہے نا وہ بتا دیتے ہیں, لیکن جو ہے وہ تھوڑا بہت وہ جو ہماری جدید اصطلاحات ہیں نا ان کی بجائے اس کا حاصل
مفہوم جو ہے بتا دیتے ہیں، لیکن یہاں وہ بات نہیں ہے. ویسے یہ میں اس لیے کہ میں نے آپ کو یہ پہلے بتائی ہوئی ہے بات. تو امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ جو عدل کا لفظ ہے، قسطاس کا جو لفظ ہے، یہ رومی زبان میں، رومی سے مراد یہ تمام، آپ کو پتہ ہے نا، یہ شمال میں جتنے بھی لوگ تھے نا، شمال مغرب میں، یہ تمام کے تمام جو ہے وہ رومی کہلاتے تھے. تو ہرقل کی حکومت تھی. ان کی زبان میں جو عدل ہے، قسطاس کے معنی ہیں عدل کے، اور کہتے ہیں کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قسط مصدر ہے، اور جو مقسط ہے قرآن مجید میں قسط کا لفظ بھی آیا ہے، مقسط کا بھی لفظ آیا ہے. وَهُوَ الْعَادِلُ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ. یہ تینوں لفظ قرآن مجید میں آئے ہیں. امام بخاری کی عادت ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ کی جو ہے وہ ایک مراد بتا جاتے ہیں. قسط مصدر ہے، مقسط جو ہے یہ اسم فاعل ہے، اور قاسط جو ہے اس کے معنی جائر کے ہیں. کیا مطلب ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ باب افعال سے لیں تو اس کے معنی انصاف کے ہوتے ہیں، اور اگر آپ جو ہے وہ ثلاثی مجرد سے لیں تو اس کے ایک مشہور معنی جو ہیں وہ ظلم کے ہیں، ظلم کی، زیادتی کے، اپنی حد سے بڑھ جانے کے معنی ہیں. لیکن میں آج یہ سمجھتا ہوں کہ میں کل انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اس سبق کو ختم کروں گا، تاکہ بات جو ہے وہ جو بیان کرنی ہے وہ بہت کم وہاں جانا ہوتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ اسلامی دنیا کا وہ انتہائی مغرب ہے. اس کا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ مراکش. مراکش نہیں، مراکش جو ہے اس کا نام ہے، ہم لیتے ہیں، لیکن وہاں مراکش ایک شہر ہے. جو ہے وہ اپنے آپ کو امیر المومنین کراتا ہے. پوری دنیا میں صرف امیر المومنین ایک ہے. یا ملا عمر تھے، اللہ ان کو غنی کرامت کرے، لیکن وہ تو مسلمان ہے نا، ان کو تو تباہ کر دیا، تورا بورا بنا دیا ان کا. تو مقصد یہ ہے کہ وہ امیر المومنین کراتے ہیں، اور عام لوگ ان کو کہتے ہیں مولانا. مولانا امیر المومنین، مولانا میں ہمارے یہ مولا ہیں. تو میں آپ کو جو ہے وہ یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے دو چیزیں وہاں عجیب دیکھی، اور بھی بہت کچھ دیکھا عجیب جو عام دنیا میں نہیں ہے. ایک میں نے یہ دیکھا کہ وہاں 27ویں رات کو جب قرآن مجید کا ختم ہوا بادشاہ کے محل میں، تو بخاری کو بھی ختم کیا گیا. روز پڑھتے تھے؟ مجھے میں وہاں جو ختم ہوا ہے نا 27ویں رات، وہ رات کو ہوا ہے. میں نے اس سے فائدہ یہ اٹھایا کہ ایک بہت خوبصورت بخاری چھپی تھی، جس کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا یہ جو چمکنے والی چیزیں ہوتی ہیں اس کے ادھر لگا دی جاتی ہیں. ہاں، دارالسلام میں ہی بہت خوبصورت بخاری چھاپی ہوئی تھی شادی بیاہوں کے سلسلے میں. میں نے اس کا نسخہ لیا اور بادشاہ کو تحفہ میں دیا. ایک اور چیز بھی دی، بادشاہ نے مجھے باقاعدہ شکریہ کا خط لکھا. وہ خط میرے پاس ابھی تک محفوظ ہے الحمدللہ. میں بتانا ہی چاہتا ہوں، ایک تو میں نے یہ نئی چیز دیکھی، اور دوسری میں نے کیا چیز دیکھی کہ ہم عام دنوں میں تو ہم رات کو نہیں بادشاہ کے محل میں جاتے تھے. ہمارا درس ہوتا تھا عصر کی نماز کے بعد، اور تقریباً مغرب سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے، تاکہ ہم افطاری وغیرہ کر سکیں. روزے میں رمضان میں ہوتا تھا یہ. اور اس پر جو اگلے دن بات ہوتی تھی نا، وہ وزارت اوقاف، وزیر اوقاف کے تحت زور کی نماز کے وقت ہوتی تھی. لیکن یہ جس دن جو ہے وہ وہاں جو ہے وہ بخاری کا ختم ہوا ہے اور قرآن مجید کا بھی ختم ہوا ہے، وہاں رواج ہے کہ آوازیں بنا کر جو ہے نا وہ پھر ورد کرتے ہیں. صوفی ہیں نا،
صوفیہ کے ہاں ورد ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، اتنا شاندار انہوں نے ورد کیا، اور پھر تھوڑی دیر کے لیے نہیں، گھنٹوں اس کا ورد ہوا تھا۔ تو یہ اصل میں ہمارے سامنے اسلام کا ظاہر تو رہ گیا ہے، اللہ کرے کہ اسلام کا باطن بھی جو ہے وہ ہمارے ہاں ہو جائے۔ تو میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ ترجمہ یہ ہے کہ دو کلمے ایسے ہیں جو بڑے ہی اللہ کی طرف یعنی محبت دینے والے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے پسندیدگی جو ہے وہ اللہ کو محبوب ہے، جی اللہ کو محبوب ہے۔ چلیے حبیب کہتے ہیں محبوب کو، لیکن اگر محبت کرنے والا ہو تو اس کو کہتے ہیں محب۔ چلو، خفیفتان علی لسان، زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، اور خاص طور پر جب یہ زبان جو ہے روانی میں ہو نا، بالکل آسان ہوتے ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، لیکن تول میں بڑے بھاری۔ اس کے بارے میں اس کے بعد ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میں آج ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن اس کا معنی یہ نہ سمجھیے گا کہ بخاری کی بات جو ہے نا ختم کر دی ہے۔ ویسے امام بخاری نے ان کلموں پر اپنی کتاب کو ختم کیا ہے، اس لیے کہ ایک ہدایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کیا ہے کہ جب کسی مجلس میں کچھ باتیں ہوں تو اس مجلس کا خاتمہ جو ہے وہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اور اس کے بارے میں آپ کو میں اشارہ کر دوں کہ اللہ اکبر، مسلم کی ایک روایت، امام بخاری نے اس پر جرح کی ہے، اس کو مسلم ابھی لکھی نہیں گئی تھی، لیکن ایک معاملے میں ایک روایت تھی، اور روایات صحیح ثابت نہیں، لیکن جس روایت کے اوپر بات ہوئی ہے وہ واقعات ضعیف ہے۔ تو اس لیے بعض لوگ مغالطہ کھاتے ہیں کہ شاید یہ فعل سنت نہیں ہے، نہیں،